محبت سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار صلاۃ و سلام اس مقدس نبی کی بارگاہ میں جو رحمت بن کر ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بڑی محبتوں کے ساتھ آپ نے ناطہائے نبوت و رسالت شرائع کرام سے سماعت فرمایا۔ آپ ایک مرد جلندر کے عرس کے موقع سے جلسے کا اہتمام کیا۔ جب کسی بزرگ کا عرس منایا جاتا ہے تو کل شریف کے وقت دنیا کے تمام اولیاء کرام کل شریف کی شرکت فرماتے ہیں۔ اللہ کرے وہ موقع ہمیں اور آپ کو میسر آئے، ہم انہیں دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ والے ہمیں ملا، اللہ والے تو ہمیں دیکھیں گے۔ اور یہی بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرات، آئیے میں تھوڑی سی باتیں آیت کریمہ کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں آپ مجھ سے کیا امیدیں رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی امیدوں پر کھرا نہ اتر سکوں، آپ کا مطالبہ پورا نہ کر سکوں۔ آپ کی طلب کیا ہے مجھ سے، آپ کی طلب پوری نہ کر سکوں، کیونکہ میرا اپنا مزاج ہے، میں آپ کی طبیعت کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ جلسے میں شرکت کیجئے، جو جلسوں میں سامعین کا مزاج ہو چکا ہے، جو سماعت کا انداز ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں میرا تو اتفاق اس سے نہیں ہے۔ میں آپ کی طبیعت کا خیال قطعی طور پر نہیں کروں گا کہ آپ کی طبیعت کیا ہے، میں آپ کی طبیعت کی کوئی بات نہیں کروں گا، اپنے نبی کی طبیعت کی بات کروں گا۔ ہماری آپ کی طبیعت صرف طبیعت ہے، میرے آقا کی طبیعت ہی شریعت ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو جو لوگ جا چکے ہیں اب اس کا انتظار کیا ہے، وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تھوڑا سا آپ سمٹ کے بیٹھیں تو پہلے کی طرح تھوڑا سامنے والا جو حصہ ہے وہ بھرا بھرا معلوم ہو، تو مجھ کو لگے کہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ محبت سے مجھے سن رہے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ بات نہیں کروں گا، آپ لوگ اپنی کرسی لے کر کے ذرا سا ان لوگوں کے قریب آ جائیے، میں قریب سے آپ کو دیکھوں گا، قریب سے آپ سے باتیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے میرے جملے آپ کو تلخ لگیں، مگر سچائی آپ کے بیچ میں رکھوں گا۔ آپ کی عدالت میں کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا، آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ وکیل مولوی جو بات کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری زندگی کے ہر لمحے سے اس کو واقعیت حاصل ہو گئی ہے،
مگر بات وہ نہیں ہے میں آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھتا نہیں ہوں. سماج کا جائزہ آپ لیجئے, اپنے معاشرے کا جائزہ آپ خود لیجئے, اپنی سوسائٹی کا جائزہ آپ خود لیجئے. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کیا غلام مصطفیٰ کی زندگی ایسے ہی گزرنا چاہیے جیسے زندگی ہماری گزر رہی ہے. کیا کلمہ پڑھنے والے کی زندگی ایسی گزرنی چاہیے جیسے زندگی ہماری گزر رہی ہے. ہماری طبیعت میں آوارگی آ گئی ہے, ہمارے خیالات میں عیاشی آ گئی ہے, ہمارے کردار میں داغ پڑ چکا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ایسی زندگی ہم گزاریں جس زندگی سے مصطفیٰ جان رحمت کی خوشنودی حاصل ہو جائے. محترم دوستوں اور بزرگوں کو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. ہم جلسے میں آتے ہیں, عام طور سے جلسے میں جو لوگ آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو میلہ لگا ہے بھائی تصویر نہ لیجئے اور موبائل رکھ دیجئے, صرف آواز کو آپ ریکارڈ کیجئے, اس لیے کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں موبائل رہے گا آپ کا دل و دماغ اسکرین پر رہے گا. مولوی کی تصویر نظر آ رہی ہے کہ نہیں, تو تصویر اگر نہیں لیں گے آپ صرف ریکارڈ کریں گے تو دھیان آپ کا میری طرف رہے گا اور میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی, ورنہ دھیان آپ کا موبائل کی طرف چلا جائے گا. میں اس وقت جائز اور ناجائز کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ آپ کو ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. اگر آپ کو لگے کہ مولوی غلط بیان کر رہا ہے تو فوراً اس سے کہیے اپنی بات بند کر دوں گا میں. اگر میرا ایک جملہ درست ہے تو پھر میرے جملے کا استقبال کرنا چاہیے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کیجئے, اسے عمل میں لائیے تاکہ انسان بن جائے, انسان کے اندر انسانیت آ جائے, آدمی کے اندر آدمیت پیدا ہو جائے. محترم دوستوں اور بزرگوں, اپنی زندگی کا جائزہ لیں. میں اپنی بات کی شروعات کہاں سے کروں کہ مجھ کو خود سمجھ میں بات نہیں آتی, مگر میں ترجمہ آپ کو سناؤں گا. عنوان سے ہٹ کر کوئی بات بھی نہیں کرتا. پہلے یہ بات بتائیں میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ سمجھ رہے میری بات؟ بار ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بتائیں. غور سے میری باتوں کو سنیے گا. ایک فقیر سے کسی نے پوچھا بتائیے کافی کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے؟ الحاج دلکش راجوی صاحب ملا جن کے اشعار کو سننے کے لیے ذہن کو باوضو کرنا پڑتا ہے, فکر کو باوضو کرنا پڑتا ہے. الحاج ظفر عقیل صاحب جن کی شاعری پورے ہندوستان میں لوگ بڑی محبتوں کے ساتھ سماعت کرتے ہیں. میں ان بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں. میری کوئی اوقات نہیں ہے, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں جب بھی موقع آئے آپ اپنی اوقات لوگوں کو دکھانے کی کوشش نہ کیا کیجئے, اپنی حیثیت دکھانے کی کوشش نہ کیجئے. ذرا سا دولت کا ہاتھ لگ گئی ہے, ذرا سرمایہ کا ہاتھ لگ گیا, انسان میں تھوڑی سی انبن کیا ہوتی ہے, انسان فوراً اپنی اوقات دکھانا چاہتا ہے, اپنی حیثیت بتانا شروع کر دیتا ہے, اپنی اوقات بتانا شروع کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں اے نبی کے غلاموں, تم اپنی زندگی کا انداز بدلو. جہاں تم یہ اپنی اوقات دکھانا چاہتے ہو, اوقات دکھانا چھوڑ دو, خدا کی بارگاہ میں دعا کرو میرے مولا میری اوقات یہ رہے, میری حیثیت یہ رہے کہ تو اپنے محبوب کا غلام بنا کے رکھ. یہی میری اوقات رہے, یہی میری حیثیت. آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے میرے مالک یہی اوقات میری بنا کے رکھ کہ تو اپنے محبوب کا غلام بنا کے رکھ, تو اپنے محبوب کا دیوانہ بنا کے رکھ. میں عرض کر رہا تھا فقیر سے کسی نے پوچھا بتائیے کافر کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے؟ فقیر کامل نے جواب دیا یہ تو بڑا آسان ہے. آسان ہے تو بتاتے کیوں نہیں, آسان ہے تو جواب دیتے کیوں نہیں, آسان ہے تو سمجھاتے کیوں نہیں؟ فقیر کامل نے کہا تم سمجھنا چاہتے ہو کہ فقیر تم سمجھنا چاہتے ہو کافر کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے؟
जल्दी समझाइए। यही तो समझने के लिए आपसे पूछा था मैंने कि काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है। गौर से मेरे जुमले सुनिएगा। उस फकीर कामिल ने जो जवाब दिया था, कहा सुनो, काफिर जो होता है, जो काफिर होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो अपने मन का मालिक होता है, वो अपनी तबीयत का मालिक होता है। जो काफिर होता है वो अपनी तबीयत में जिंदगी गुजारता है, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, जहाँ चाहता है चला जाता है, जो चाहता है खा लेता है, जो चाहता है पक देता है, जो तबीयत में आती है कर लेता है, जो दिल में आता है कर लेता है, जो मर्जी होती है वो कर लेता है, जो चीज चाहता है खा लेता है। मेरे दोस्तों जुमले पे गौर कीजिएगा। वो होता है जो काफिर होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है, काम अपनी मर्जी से करता है, जिंदगी के लम्हे अपनी मर्जी से गुजारता है, हर जगह अपनी मर्जी से जाता है, हर काम अपनी मर्जी से करता है, हर जिंदगी का काम अपनी मर्जी से करता है। मर्जी होती है झूठ बोलने की बोल लेता है, मर्जी होती है चुगलखोरी की कर लेता है, मर्जी होती है शराब पीने की पी लेता है, मर्जी होती है गाली देने की कर देता है, मर्जी होती है अय्याशी की अय्याशी कर लेता है, मर्जी होती है गाली देने की गाली दे देता है, मर्जी होती है हराम खाने की हराम खा लेता है, मर्जी होती है शराब के अड्डे पे जाने की चला जाता है। अपनी मर्जी का मालिक होता है। जो काफिर होता है वो अपने मन का मालिक होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है। लेकिन जो मोमिन होता है वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता, बल्कि जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजार देता है, खुदा की मर्जी पे गुजार देता है। जो मोमिन होता है अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पर गुजार देता है। मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहेगा, मैं सच बोलूंगा। अगर आपको लगे कि मौलवी सच कह रहा है, बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं मौलवी नहीं हूँ। आप डॉक्टर के पास जाइए, आपके जिस्म में सूजन हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और मरीज कहेगा नहीं इंजेक्शन मत लगाइए, सर दर्द की दवा दे दीजिए। मुझे आप बताइए क्या सर दर्द की दवा दे देने से दर्द का सूजन खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। वही दवा चलेगी जो डॉक्टर तजवीज करेगा, वही नुस्खा दिया जाएगा जो डॉक्टर को समझ में आए। मरीज के कहने पे दवा नहीं दी जाएगी। वो मौलवी नहीं हो जो अपनी तबीयत की बात करवा ले आप, जो अपने ख्याल की बात करवा ले आप। मैं जबरदस्ती तारीफ करके आपको जन्नती करार देके जाने वाला नहीं हूँ। जन्नत में जाने के लिए शख्सेदार होना पड़ता है, तहज्जुद गुजार होना पड़ता है, तकवा शिआर होना पड़ता है, मैदान जिहाद में गर्दन कटाना पड़ता है, नबी की मोहब्बत में जान देना पड़ता है, तब वही जन्नती होता है। शराब पी के जन्नत की उम्मीद रखे, झूठ बोल के जन्नत में जाने की उम्मीद रखे, शराब पी के जन्नत जाने की उम्मीद रखे, ज़ना करके जन्नत में जाने की उम्मीद रखे, हराम खा के जन्नत जाने की उम्मीद रखे। मैं आपको इकरार देने वाला नहीं, मैं कहता हूँ जन्नत में जाने का ख्याल हो, जन्नत की उम्मीद रखना चाहते हो तो वो जिंदगी गुजारो जिंदगी से मुस्तफा राज़ी हो जाए, जैसे जिंदगी से खुदा। तबीयत है आपकी, कुछ बातें करूं आपके सामने। मैं अर्ज कर रहा था रब की मर्जी के मुताबिक अगर जिंदगी गुजरे तो वो मोमिन है। मोमिन की जिंदगी जो गुजरती है रब की मर्जी पर जिंदगी गुजरती है। जायजा ले अपनी जिंदगी का, जरा मुहासबा करें अपनी जिंदगी का, एक एक लम्हा देखें हम जरा क्या हमारी जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजर रही है, रब की मर्जी पे गुजर रही है। अगर रब की मर्जी पर हमारी जिंदगी गुजरती बेनमाजी नहीं होती, रब की मर्जी पर जिंदगी हमारी गुजरती हराम खोर नहीं होते, रब की मर्जी पर जिंदगी गुजरती अय्याश नहीं होते, रब की मर्जी पर हमारी जिंदगी गुजरती सुन्नत के खिलाफ कदम नहीं उठाते, रब की मर्जी पर जिंदगी गुजरती हमारी माँ बहनों के सरों से दुपट्टा नहीं उतरता। थोड़ी सी दौलत में हाथ लग गई है, थोड़े से पैसे जमा हो गए, माँ बहनों के सरों से दुपट्टा उतरने लगा है, थोड़ा सा और पैसा आ गया तो कंधे पे दुपट्टा आ गया, थोड़ा और पैसा जमा हो गया कंधे से भी दुपट्टा गायब हो गया। तो सूफी लहरा के बाजारों में चला करती है हमारी माँ बहन। ये दौलतों का नशा है, ये पैसे का नशा है, ये सरमाए का नशा है। इंसान को दौलत ने इंसान को क्या बना के रख दिया है, दौलत ने इंसान को गुनाहों की राह पे डाल दिया है, दौलत ने इंसान को
جنت کی راہ پہ لگا دیا ہے. میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، ایسی دولت کو آگ لگا دو جو تمہیں جہنم کی راہ پہ لگا دے. اس دولت کو کلیجے سے لگا لو جو تجھے جنت کی راہ پہ لگا دے، جو تجھے خدا کے قریب. توجہ ہو تو تھوڑی سی باتیں کروں میں. توجہ ہے. اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت مال کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا. پوری زندگی انسان مال مال کرتا رہا، دولت کے حوث میں انسان دوڑ لگاتا رہا. کیسے جمع ہو، کیسے پیسہ جمع ہو، کیسے دولت ہاتھ لگے. میں ایسا نہیں ہے کہ دولت نہیں چاہتے ہیں، انسان نہیں چاہیے دولت، ایسا نہیں ہے. دولت ہو مگر دولت سے گناہ مت خریدو، دولت سے بے راہ روی اختیار مت کرو. دولت پا کر کے عیاش چہر نہ ہو، دولت پا کر کے سجدے نہ چھوٹے. دولت پاؤ مگر سجدے نہ چھوٹے. جو دولت سجدے چھوڑوا دے، جو پیسے آپ کو گناہ کی راہ پہ لگا دے، ایسی دولت کی ضرورت نہیں ہے. ایسی دولت چاہیے جو خدا کے قریب کر دے، جو رحمتوں کے قریب کر دے، جو رسول کی خوشنودی حاصل کرا دے، جو انسان کو جنت کی راہ پہ لگا دے. ایسی دولت کی ضرورت ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، پروردگار عالم فرماتا ہے انسان کو کثرت مال کی طلب نے ہلاک کر دیا. انسان ہلاک کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا انسان ہلاک؟ میں وہی بتانا چاہتا ہوں. کثرت مال کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. پوری زندگی دولت دولت کرتے رہے، میرا مال کرتے رہے. قبر میں چلے گئے، ہمارا مال دھرا کا دھرا رہ گیا، ہمارا مال دھرا کا دھرا رہ گیا. دولت دھری کی دھری رہ گئی. آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، پوری زندگی ہم نے مال کمایا، یہ دیکھا نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے. بس دولت آنا چاہیے تاکہ میرے بیٹے خوشحال رہے. دولت آ جائے میرے بیٹے 2-4 گاڑیاں خرید لے. دولت آ جائے میری بیٹی 10,000 کی ساڑی پہنے. دولت آ جائے ہمارے بچے خوشحال زندگی گزارے. میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، میرے جملے غور سے سننا. تم جس اولاد کی خاطر، جس بیوی بچے کی خاطر پوری زندگی مال کماتے رہے، تیرے مرنے کے بعد تیرے بچے قبرستان پہنچائیں گے. قبر میں تجھے جانے کے بعد تیرے بچے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے. جہاں سب ساتھ چھوڑ دے گا وہاں مصطفیٰ تیرا سہارا بنیں گے، وہاں آقا تیرا سہارا بنیں گے. پھر ایسی زندگی کیوں گزارتے ہو جیسی زندگی سے مصطفیٰ ناراض ہو جائے، آقا ناراض ہو جائے. ایسی زندگی گزارو جس زندگی سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، جس زندگی سے آقا راضی ہو جائے. آقا راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا. دوستوں اور بزرگوں، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ توجہ ہو تو تھوڑی سی سچائی بیان میں کرتا ہوں. کہاں سے کہاں پہنچا دیا انسان کو اس دولت نے. تو پیارے مسلمانوں، ذرا دولت ہاتھ آتی ہے، ذرا پیسے جمع ہو جائے، ذرا سرمایہ ہاتھ لگ جائے. آدمی جس کی شادی ہو گئی ہے، شادی جس کی ہو گئی، بہت خوش اگر ہو گیا اپنی بیوی سے 400 روپے دیا اس کو خرچ کرنے کے لیے. ماں بہنوں، تم بھی میری باتیں غور سے سننا. اگر تم پردے میں رہ کے کہیں سے سن رہی ہو تو میری بات سننا. میں تمہیں بھی کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہو عجیب مولوی آج میرے جے نگر میں آیا ہے. ایسا مولوی تو کبھی آیا نہیں تھا. آتا تھا، بڑی اچھی باتیں کرتا تھا، لیکن میں اچھی باتیں کروں نہ کروں، ایسی باتیں ضرور کر رہا ہوں جو تجھے گناہوں سے ہٹا کے خدا کی رحمتوں کے قریب کر دے، جو تجھے نیکیوں کا عادی بنا دے. آپ کو آپ کی اوقات میں دکھا رہا ہوں. آپ مجھے چہرے کیا ہونا چاہیے. غلام مصطفیٰ ایسے نہیں ہوتے، نبی کے دیوانے ایسے نہیں ہوتے، کلمہ پڑھنے والے لوگ ایسے نہیں ہوتے. میرے دوست، دولت کی ضرورت سب کو ہے، پیسے کی ضرورت سب کو ہے، سرمایہ کی ضرورت سب کو ہے، مگر ضرورت کے مطابق پیسے چاہیے. ایسی دولت نہیں چاہیے جو خدا سے دور کر دے، جو خدا سے دور کر دے، جو سجدے سے دور کر دے. ذرا سوچ کے دیکھو، ایک ایسا انسان ہے دولت کماتا ہے مگر وہ سجدے کا عادی ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، لیکن اب کاروبار تھوڑا پھیل گیا. فجر کی نماز اس کی جاتی رہی اور تھوڑا پھیل گیا اور تھوڑا کاروبار پھیلا. فجر کی نماز بھی جاتی رہی، تھوڑا اور کاروبار
پھیلا، اشرفی نماز جاتی رہی، دکانیں ان کی کھل گئی، کوئی کمپنی ادھر سے ادھر چلتی رہی، اب اور مغرب سب جاتی رہی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا سوچو تو صحیح، تم سجدہ کر رہے تھے تو خدا کے قریب تھے، دولت نے تجھے سجدے سے دور کیا، دولت نے تجھے سجدے سے دور کیا، تیرے کاروبار نے سجدے سے دور کیا، تیری تجارت نے تجھے سجدے سے دور کیا۔ میرے دوستوں بزرگوں نے فرمایا انسان ایک بندہ خدا کے قریب سب سے زیادہ، ایک بندہ خدا کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، اور بندے کو سجدے سے دور کر دیا۔ خدا سے دور کیا کہ نہیں کیا؟ اس دولت نے بندے کو خدا سے دور کر دیا۔ دولت ہاتھ لگ رہی ہے، انسانوں چاہیے تو مال بڑھتا چلا جائے، سجدے بڑھاتے چلے جاؤ، مال بڑھتا چلا جائے، سجدے بڑھاتے چلے جاؤ۔ پہلے 5 وقت نماز پڑھتے تھے، دولت بڑھ گئی ہے، تہجد گزار ہو جاؤ، تھوڑا اور دولت آ جائے شراب بھی پڑھنا شروع کر دو، اور دولت ہاتھ لگے ابا بھی پڑھنا شروع کر دو، اور دولت ہاتھ لگ جائے نفل پر نفل ادا کرتے چلے جاؤ۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے خوشحال کر دیا ہے، تو نے دولت عطا کیا ہے، غریبوں کا سہارا بنیں گے، لاچاروں کی مدد کریں گے، بیواؤں کا سہارا بنیں گے۔ میرے مالک سجدے کے لیے تیرے سے تیری بارگاہ میں شکر کے سجدے سے قبول فرما، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دولت پاتے ہیں سجدے سے دور ہوتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا بہت خوش ہوتے ہیں لوگ اپنی بیوی کو 200-400 روپے خرچ کرنے کے لیے دیا، تم اپنی مرضی سے خرچ کرنا، ایسا ہوتا ہے ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے تھوڑا اور اگر پیسہ جمع ہوا، اگر 25,000-30,000 پیمنٹ ہے، مہینے میں 1,000 روپے دے دیا اپنی بیوی کو، تم اپنے اختیار میں رکھو، تم اپنی مرضی سے خرچ کرنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے دیا اختیار اس پیسے پر بیوی کا ہے، اب اس پیسے پر آپ کی بیوی کا ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کر دے۔ ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ جب شوہر خوشی سے دے کہ جاؤ اپنی مرضی سے خرچ کرنا، ہماری ماں بہنیں بازار جاتی ہیں، میک اپ کا سامان خرید کر لاتی ہیں، اور پھر میک اپ کر کے زلفوں کو لہراتے ہوئے بازار نکل جاتی ہیں، شادی کی محفل میں اپنے سر سے دوپٹہ بھی اتار لیتی ہیں، پردہ ختم ہو جاتا ہے، حجاب اتر جاتا ہے، زلفیں لہراتی ہوئی شادی کی محفل میں چلی جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اے میری ماں بہنوں، میرے جملے غور سے سننا، شاید اس فقیر کی بات تیرے دل میں اتر جائے۔ میں آپ سے کہتا ہوں تو بننا سورنا ضرور، تم ضرور نیک کرنا، مگر خیروں کے لیے کبھی نہ سورنا۔ اگر تم میک اپ کا سامان خریدنے بھی لاؤ تو اس تصور کے ساتھ میک اپ کرنا، میرا حسن دیکھے کوئی اور نہیں، میرا شوہر میرا حسن دیکھے، میری خوبصورتی پہ کسی اور کی نظر نہ پڑے، جب نظر پڑے میرے حسن پہ تو میرے شوہر۔ اگر یہ تصور رہے گا تو پھر تیرے شوہر کی نظر کسی اور عورت پر نہیں اٹھے گی، جب بھی تیرے شوہر کی نظر اٹھے گی تو تیرے پاکیزہ حسن پہ نظر، تیرے پاکیزہ حسن پر اس کی نظر اٹھے گی، تم بھی گناہوں سے بچو گی، تیرا شوہر بھی گناہوں سے بچے گا۔ مگر کیا تم نے 1000-2000 کیا پایا کہ تم گناہوں کی طرف چلی گئی، زلفیں لہرانے لگی، اپنا حسن دوسروں کو دکھانے لگی، خوبصورتی دوسروں کو دکھانے لگی۔ ماں بہنوں، تم پردے میں رہو تو تیرے حسن کی قیمت ہوگی، تم پردے میں رہو تو تیری حسن کا تیرا حسن بڑا انمول ہوگا، جیسے کہ تیرا حسن بے پردہ ہوا، اس حسن کی کوئی قدر نہیں ہوگی، کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ چاہتی ہو کہ ہمارے حسن کی قدر ہو تو تمہیں پردے میں رہنا ہوگا، تمہیں حجاب میں رہنا ہوگا، تمہیں پردے میں رہنا ہوگا، اور اگر دکھانا ہی ہو تو پھر اپنے شوہر کو اپنا حسن دکھاؤ تاکہ تیرا شوہر تیرا حسن دیکھ کے لٹ جائے، تیرا شوہر تجھ پہ نثار ہو جائے۔ ہاں شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے، ایک شوہر کی نظر جب بھی اٹھے تو اپنی بیوی کے حسن پہ نظر اٹھے، اپنی بیوی کے حسن پہ دولت پا کے ہم گناہوں کے عادی ہو گئے۔ میری ماں بہنوں سیکھو، ملکہ زبیدہ سے توجہ ہے آپ کو بولے کہ نہیں بولے؟ سن رہے آپ لوگ؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ہاتھ اٹھا کر ذرا سا بتائیں تو
حضرات گرامی سچائی یہی ہے جن باتوں کو سننے کے عادی آپ نہیں ہیں اگر ویسی باتیں آپ کے درمیان رکھی جائیں گی ظاہر ہے آپ اسے جلد قبول نہیں کریں گے مزاج بدلنا ہوگا طبیعت کو بدلنا ہوگا خیال کو بدلنا ہوگا آپ بھی اپنے ماں بہنوں کو گھر میں جائیں کہ میری باتیں ان تک پہنچائیں مولوی آیا پھر کچھ کہتے گیا اے میری ماں بہنوں غور سے سننا میری باتیں اگر زندگی ہو تو کس طریقے سے دولت آئے تو خرچ کرنا چاہیے دولت پا کر گناہوں کا عادی نہ بننا دولت پا کر گناہوں کو مت خریدنا بلکہ دولت پا کر اللہ کی رضا حاصل کرنا اگر تیرا شوہر کبھی خرچ کرنے کے لیے تجھے دے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنا ملکہ زبیدہ بادشاہ ہارون رشید کی بیوی کا نام ہے بادشاہ ہارون رشید اس بادشاہ کا نام ہے بزرگوں نے کہا سورج نکلتا تھا تو بادشاہ ہارون رشید کی سلطنت میں ڈوبتا بھی تھا تو بادشاہ ہارون رشید کی سلطنت میں ایک بڑی سلطنت کا وہ بادشاہ تھا اپنی بیوی کو اسے کچھ خرچ کرنے دیا ہی ہوگا ہم جیسے لوگ آپ جیسے لوگ دے سکتے ہیں تو وہ تو وقت کا شہنشاہ تھا اس نے اپنی بیوی کو دیا ہوگا کہ نہیں دیا ہوگا مگر پوچھو ملکہ زبیدہ سے تیرے شوہر نے جب خرچ کرنے کے لیے تجھے دیا تم نے کہاں خرچ کیا پیسوں کو ملکہ زبیدہ نے مکہ شریف سے لے کر مکہ شریف تک ایک نہر کھدوا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہارون رشید سے پیسے نہیں مانگا تھا اپنی جیب خاص سے اپنے پیسے سے ایک نہر کھدوایا ملکہ زبیدہ نے مکہ شریف سے لے کر مکہ شریف تک پوچھئے ان سے اتنی بڑی رقم تو نے لگائی نہر کھدوایا اس نہر کا نام نہر زبیدہ ہے یہ دونوں حجاج کرام الحاج ظفر عقیل صاحب الحاج دلکش راجوی صاحب ان نہروں سے بھی فیضیاب ہوئے اس نہر کا نام نہر زبیدہ ہے آج بھی وہ نہر ہے اس نہر کا نام نہر زبیدہ ہے اللہ اکبر پوچھئے ملکہ زبیدہ سے اتنی بڑی رقم تم نے کیوں لگا دی نہر کھدوانے کا فائدہ تجھے کیا ملا ملکہ زبیدہ جواب دیتی ہے چونکہ عرب میں شدت کی گرمی ہوتی تھی حاجی جب جاتے تھے حج کرنے کے لیے پیاس انہیں لگتی تھی عرب میں شدت کی گرمی ہوتی تھی پیاس سے دل ملا جاتے لوگوں کو پیاس لگتی بے چین ہو جاتے میں نے نہر اس لیے کھدوا دیا کہ جب حاجی حج کرنے جائے اور اسے پیاس لگے تو اسی نہر سے اپنی پیاس بجھائے اسی نہر سے اپنی پیاس بجھائے اس سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خرچ کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے ملکہ زبیدہ سے اتنے پیسے تو تیرے پاس نہیں ہیں جتنے پیسے ملکہ زبیدہ کے پاس جتنی دولت ملکہ زبیدہ کے پاس اتنی دولت لاکے نہیں بہتتی ہے اتنی دولت پاکہ بھی گناہ کا عادی نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس تھوڑی سی دولت آتی ہے تھوڑے سے پیسے میرے شوہر کیا دیتے ہیں گناہوں کے عادی ہو گئے خطاؤں کے عادی ہو گئے میری باتوں کو غور سے سننا آج ہمارے اندر بے پردگی آ گئی ہے اپنی خوبصورتی نہ جانے جو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتی ہے اسی ملکہ زبیدہ کی ایک اور بات میں بتاتا ہوں پھر آگے کی بات کرتا ہوں ملکہ زبیدہ ایک روز اپنے گھر میں اپنے سر میں دوپٹہ باندھ کر بیٹھی ہوئی ہے توجہ آپ کی میری طرف ہے بھائی سن رہے ہیں ملکہ زبیدہ اپنے سر میں دوپٹہ باندھ کر بیٹھی ہوئی ہے اچانک ہارون رشید گھر میں داخل ہو جاتے ہیں نظر پڑتی ہے ملکہ زبیدہ پہ ملکہ زبیدہ کو دیکھ کر ہارون رشید رونے لگتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں ملکہ زبیدہ یہ کیا کیا نے غضب کر دیا اپنا سر کا بال کیوں مڑوا دیا اپنا سر کا بال کیوں اتروا دیا تیرے سر پہ بال کیوں لگی ہے تیری زلفیں بڑی خوبصورت تھی تیری زلفیں بڑے گھنگریلی تھی اے ملکہ زبیدہ تیری زلفوں کو دیکھ کر تجھ پہ لٹ جایا کرتا تیری زلفیں دیکھ کر میں تجھ پہ نثار ہو جایا کرتا تیری زلفیں بڑی اچھی تھی میں دیکھتا تھا اور خوش ہوتا تھا تجھ پر نثار ہو جاتا تھا اور کسی پر تو نثار ہوتا نہیں جب گھر آتا تجھے دیکھتا تجھ پہ فدا ہو جاتا اللہ اکبر ملکہ زبیدہ خاموشی سے سنتی رہی بادشاہ ہارون رشید رو رو کے عرض کرتا جا رہا ہے ملکہ بڑا ظلم کیا تم نے مجھ پر اے زبیدہ مجھ پہ بڑا ظلم کیا تم نے اپنے بالوں کو سر سے اتروا دیا اپنے بالوں کو تم نے مڑوا دیا اپنے بالوں کو سر سے اتروا دیا بڑا ظلم کیا تیری زلفیں بڑی اچھی تھی بس خاموشی سے سنتے سنتے ملکہ زبیدہ نے کہا ہارون رشید اب بہت ہو گیا اپنی بات بند کیجئے رونا بند کیجئے پہلے میرے پیار کی کہانی سنیے میری محبت کی کہانی سنیے وجہ کیا ہے جو میں نے بالوں کو اتروایا کہا ملکہ زبیدہ
زبیدہ جلدی بتا. ملکہ زبیدہ کہتی ہے ہارون رشید میں غسل کر کے اپنے چھت پہ گئی تھی, میں اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی, بالوں کو سکھاتے ہوئے اچانک میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, میرے محل کے کنارے ایک بلڈنگ تھی, اس بلڈنگ کی چھت پر ایک نوجوان کھڑا تھا, میرے بالوں کی طرف جھانک رہا تھا, میری زلفوں کو دیکھ رہا تھا, میری زلفوں کو دیکھ رہا تھا. میں نے فوری طور پہ فیصلہ لیا, نیچے اتر گئی, نیچے اتر کے سارے بال منڈوا لیا, اس لیے میں نے بال منڈوا لیا. جن بالوں پہ غیر محرم کی نظر لگ گئی ہو, اب وہ میرے شوہر کے قابل نہیں رہا, میرے شوہر کے قابل. میری ماں بہنوں غور سے سنو, میری بات آپ غور سے اسے دھیان سے سنو اور سمجھو. کتنے پیسے تھے ان کے پاس, کتنی دولت تھی ملکہ زبیدہ کے پاس, اگر اس کے باوجود گناہوں کی طرف نہیں جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے کثرت مال کی طرف نے تجھے ہلاک کر دیا, یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. مسلمانوں, پیسے کے لالچ میں, پیسے کے نشے میں گناہ کے عادی ہونے کی ضرورت رکھی ہے. پیسے ہاتھ لگے, دولت ہاتھ لگے, سرمایہ جمع ہو, اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ ڈھونڈو, خدا کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے ایسا نہیں ہے کہ دولت سے میں آپ کی ہجو بیان نہیں کر رہا ہوں, آپ پر طنز نہیں کر رہا ہوں, ایک سچائی ہے جو میں چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس دولت آئے تو صحیح استعمال کیجئے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو. دولت نعمت رہے جی, دولت نعمت ہے, ہم نے اسے زحمت بنا دیا. ظاہر ہے جو دولت انسان کو جہنم کی راہ پہ لگا دے, دولت زحمت نہیں تو اور کیا ہے. کہاں دولت کو خرچ کرنا چاہیے, کیسے اپنے نبی کو راضی کرنا چاہیے, دولت کے حوالے سے آج یہ میں تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کو اکبر, غور سے میری باتوں کو سنیے گا. ہر آدمی آج کے ڈیٹ میں آپ دیکھتے ہوئے پریشان رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے. ہر آدمی دولت چاہے اس کے پاس جتنی بھی ہو, بلڈنگ بھی کھڑی کر لیا, دو چار گاڑیاں بھی اس کے دروازے پہ ہیں, بہت پیسے اس کے پاس ہیں, اگر اس کے باوجود وہ چین کی زندگی نہیں جیتا, قرار کی زندگی نہیں جیتا, سکون کی زندگی نہیں جیتا, علاج بھی ہوتا ہے, دوا بھی مؤثر نہیں ہوتی, کوئی نسخہ بھی کام نہیں کرتا, راتوں میں کروٹ بدل بدل کے رات گزار لیتے ہیں, ڈاکٹر بھی پریشان رہتا ہے, نیند کی گولی دیتا ہوں, وہ بھی گولی کام نہیں کرتی, وہ بھی دوا کام نہیں کرتی. کیسا انسان ہے, اب معلوم ہے انسان کو پیسے کے گدوں پہ سکون نہیں ملتا, محلوں میں انسانوں کو سکون نہیں ملتا, نوٹوں کے گدوں پہ انسانوں کو سکون نہیں ملتا, موٹر سائیکل کے گاڑیوں پہ پورپونر پہ سکون نہیں ملتا. یاد رکھنا, انسان کو سکون تو خدا کے ذکر سے ملتا ہے, دل کو قرار تو خدا کے ذکر سے ملتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے, انسان بے چین ہو جاتا ہے. ساری چیزیں آپ کے پاس مہیا ہیں, مگر بے چینی کی زندگی گزرے گی. ذرا سا خدا کو یاد کر کے دیکھو, خدا کو یاد کر کے دیکھو, آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. اپنے لوگ بے چین ہیں, تجربے کی بات کر رہا ہوں. آؤ ایک جملہ میرا سنو آپ, اس کے بعد تھوڑی سی باتیں آگے کی کروں گا. اپنے لوگ پریشان رہتے ہیں, اپنے لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہیں, اپنے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں. آپ سے کہتا ہوں کہیں جانے کی ضرورت رہی ہے. جب سارا عالم سو رہا ہو, دنیا سو رہی ہو, سارے لوگ سو رہے ہو, رات کے 1 بجے یا 2 بجے آپ اٹھو, بستر چھوڑو, وضو کر لو, مصلی بچھاؤ, 2 رکعت نفل نماز ادا کرو, اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. دعا کرتے کرتے جب تیری آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی, آپ اس وقت محسوس کرو گے میرے اور خدا کے درمیان اب کوئی پردہ نہیں ہے. ڈائریکٹ میں بات کر رہا ہوں اپنے رب سے, اپنی باتیں سنا رہا ہوں اپنے خدا کو. جب یہ تصور پیدا ہوگا, آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا, آپ کی آنکھیں اشکبار ہوں گی. خدا کی قسم, جب آپ دعا کرتے کرتے اشکبار ہو جاؤ گے تو محسوس کرو گے کائنات کی ساری دولتیں سمٹ کر میرے دامن میں آ گئی ہے, سمٹ کر میرے دامن میں. اگر سکون چاہتے ہو تو یہ عمل کرتے تو دیکھو, دیکھنا تجھے قرار ملتا ہے کہ نہیں, دیکھنا تجھے سکون ملتا ہے کہ نہیں, دیکھنا تجھے چین ملتا
मिलता है कि नहीं। बस 2-3 मिनट की बात और करता हूँ और फुर्सत होता हूँ। कर रहा था अपनी दौलतों को कहाँ इस्तेमाल किया जाए। आपके इत्तेहादी सरकार उस्मान गनी है, बोले कि खत्म कर दें। बोले कितने लोग सोचेंगे, एक बार हाथ उठा के बताएं तो। जाहिर है तलखी, मेरे जुमले में तलखी तो है, मगर सच्चाई ये है प्यारे मुसलमानों, मुझे आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है, मैं कभी आया नहीं, आपसे झगड़ा तो नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसी बातें आपके दरमियान करूं कि आपको ये महसूस हो कि हम जहाँ पहुँच चुके हैं वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। खुदा के बंदे हैं, बंदा बन के रहना चाहिए, रसूल के गुलाम हैं, हमें गुलामाना अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। सुनिए मेरी बात, सरकार उस्मान गनी है, चंद दिनों के लिए मदीने शरीफ के बाहर तशरीफ ले जाते हैं और जब 5 दिनों के बाद सरकार उस्मान गनी मदीने से मदीने की तरफ पलटते हैं, मदीने में कदम रखा तो अजान की आवाज आई। उस्मान गनी मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे कि मस्जिद नबवी पहुंचे उस्मान गनी, देखते क्या है, जमात का वक्त हो गया है, मेरे आका मुसल्ले इमामत पर खड़े हो चुके हैं, मेरे आका ने नमाज शुरू कर दी। उस्मान गनी भी इब्तिदा में नमाज अदा करते हैं, पीछे उस्मान गनी भी नियत बांध कर खड़े हो जाते हैं, नमाज मुकम्मल होती है। मेरे बात 2 मिनट सुनिए, आप मोहब्बत से सुनिए। उस्मान गनी ने भी पीछे खड़े होकर नियत बांधी, नमाज अदा कर ली, नमाज मुकम्मल होती है। मेरे मुस्तफा ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जैसे ही सलाम फेरा है मुस्तफा जाने रहमत ने, सरकार उस्मान गनी की नजर पड़ती है चेहरे नूर पर, आंखों की प्यास बुझ जाती है। चंद दिनों से देखा नहीं था मुस्तफा के चेहरे को उस्मान गनी ने, चेहरे नूर पे नजर पड़ी है, प्यास बुझ गई है नजर की, मगर जब उस्मान गनी ने महसूस किया, आका ने जैसे ही फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो बातों में कमजोरी का एहसास पैदा हो रहा था, चेहरे से नकाहत का असर वाज़ेह हो रहा था। महसूस किया आका की बातों में नरमी है, आका की बातों में कमजोरी है, आका की बातों में कमजोरी है, आका के चेहरे पर उदासी है। उस्मान गनी बहुत परेशान हुए, क्या मामला है, आका की बातों में कमजोरी का एहसास क्यों हो रहा है, चेहरे से नकाहत का असर वाज़ेह क्यों हो रहा है, आका के चेहरे से ये वाज़ेह हो रहा है कि आका परेशान है। अगर हिम्मत नहीं जो सवाल करे, उस्मान गनी ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा और किनारे लेकर गए, कहा है बिलाल सच बताना, तुम मेरे नबी के साथ एक लम्हा गुजारते हो, सच बताओ मेरे मुस्तफा को क्या तकलीफ हो गई, मेरे आका को क्या तकलीफ हो गई, मेरे आका की बातों में कमजोरी क्यों है, मेरे आका के चेहरे से नकाहत का असर वाज़ेह क्यों हो रहा है। बिलाल तुम ही बता सकते हो मेरे आका को तकलीफ क्या हो गई, मेरे आका को क्या अज़ियत पहुंची है कि बातों में कमजोरी आ गई है। हज़रत बिलाल की फराई की आवाज है, जवाब देते हैं उस्मान मुझसे मत पूछो, जाओ मुस्तफा के घर जाके मालूम कर लो कि वजह क्या है। उस्मान गनी दौड़े दौड़े मुस्तफा के घर तशरीफ ले जाते हैं, आवाज दिया अम्मी आयशा, जवाब मिलता है कौन, आपने फरमाया मैं उस्मान नबी का गुलाम बोल रहा हूँ। उस्मान बोलो क्या बात है, हज़रत आयशा फरमाती उस्मान बोलो क्या बात है। उस्मान गनी अर्ज करते हैं कि तमाम मोमिनों की अम्मा है अम्मी आयशा, बताइए मेरे आका की बातों में कमजोरी क्यों है, आका के चेहरे से नकाहत का असर वाज़ेह क्यों हो रहा है, आका का चेहरा बता रहा है आका परेशानी में है, मामला क्या है। इतना सुनना था, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का कलेजा फट गया, चीखें निकल जाती हैं, इरशाद फरमाती है उस्मान क्या बताऊं, 4 दिनों से तेरे नबी ने कुछ नहीं खाया है, मुस्तफा के हलक के नीचे 4 दिनों से कोई दाना नहीं उतरा है, आका ने कुछ खाया नहीं है 4 दिनों से। उस्मान गनी का चेहरा उतर गया, परेशान हो गए, रोने दौड़े दौड़े अपने घर तशरीफ ले जाते हैं। आटे की बोरी उस्मान गनी ने उठाया है, अपनी पीठ पे रखा है। उस वक्त 20 गुलाम मौजूद थे उस्मान गनी के घर में, क्यों तो हमेशा सैकड़ों गुलाम उस्मान गनी के घर रहा करते, मगर उस वक्त जब आटे की बोरी उठाया था उस्मान गनी ने, 20 गुलाम उस वक्त मौजूद थे, 20 दौड़ दौड़े उस्मान गनी की खिदमत में, हाथ बांधे अर्ज किया मेरे आका ये क्या कर रहे हैं आप, गुलाम किस दिन के लिए है, जल्दी बोरी नीचे रखिए,
फरमाइए कहाँ पहुँचाना है, दीजिए कहाँ लेकर जाना है। उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं मेरे गुलामों तुम मेरे गुलाम हो, मेरी गुलामी करना। आज की नौकरी मेरी है मुझे कर लेने दो, आज की गुलामी का हिस्सा मेरा है मुझे कर लेने दो। आटे के बोरी पीठ पे उठाते चलते हैं, मुस्तफा के घर पहुँचते हैं, आवाज देते हैं अम्मी आयशा आप पर्दे में चली जाएं। सैयदा आयशा सिद्दीका इरशाद फरमाती है मैं पर्दे में आ गई, पर्दे की ओर से मैं झांक कर देख रही थी, मैंने देखा सबसे पहले उस्मान गनी ने झाड़ू लगाया, उस्मान गनी ने सफाई किया, उस्मान गनी ने फिर आटा गूंदा, उस्मान गनी ने सालन तैयार किया, उस्मान गनी ने फिर चूल्हा जलाया, चूल्हे में फूंक मार रहे थे उस्मान गनी, तो दाढ़ी मुबारक से धुआं निकल रहा था, आंखें लाल हो गई थी, चेहरा लाल हो गया था, चूल्हे में फूंक मार रहे थे उस्मान गनी। अपने वक्त के शहजादे का नाम उस्मान गनी है, अपने जमाने के सबसे रईस इंसान का नाम उस्मान गनी है, अपने जमाने के सबसे बड़े दौलतमंद इंसान का नाम उस्मान गनी है, अपने वक्त के बड़े धनी इंसान का नाम उस्मान गनी है, जो सैकड़ों गुलाम खरीद कर आजाद किया करते थे, उस शख्स का नाम उस्मान गनी है। वो उस्मान गनी आज मुस्तफा के घर चूल्हा फूंक रखे हैं, मुस्तफा के घर रोटी बना रखे हैं, मुस्तफा के घर आटा गूंद रखे हैं। मुसलमानों मेरे जुमले आप गौर से सुनना, वो उस्मान गनी कभी अपने घर में आपने झाड़ू नहीं लगाया होगा, आज मुस्तफा के घर झाड़ू लगा रहे हैं, कभी अपने लिए रोटी नहीं बनाई होगी, आज मुस्तफा के घर रोटी बना रहे हैं, कभी अपने घर का चूल्हा नहीं जलाया होगा, आज मुस्तफा के घर चूल्हा फूंक रहे हैं। ये गुलामाना अंदाज नहीं तो क्या है। मुसलमानों हम गुनहगार हैं, हम बड़े खताकार बदकार हैं, कम से कम उस्मान गनी की तरह नहीं कर सकते। गुलामी का अंदाज इस तरीके से पेश करो कि जो नबी का गुलाम होगा, जो सजदे का आदी होगा, वो कुरान की तिलावत का आदी होगा। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैंने देखा चूल्हा जलाया, रोटियां तैयार, सालन तैयार हुआ, उस्मान गनी दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी तशरीफ ले जाते हैं। मेरे आका मस्जिद नबवी में जलवा फराज है, अर्ज करते हैं बंदा नवाज मेरे आका थोड़ी देर के लिए घर नहीं चलते, मेरे आका मुस्तफा समझ जाते हैं, मुस्तफा चलते हैं मस्जिद नबवी से अपने घर तशरीफ लाते हैं। उस्मान गनी ने फौरन दस्तरखान बिछाया, रोटियां दस्तरखान पे रखा, सालन भी रखा, मुस्तफा जाने रहमत दस्तरखान पे है। अर्ज करते हैं उस्मान गनी बंदा नवाज तनावुल फरमाया जाए। मुस्तफा जाने रहमत ने रोटी का एक टुकड़ा मेरे आका ने सालन में भिगो कर अपने हलक में रखा है, अपने मुंह मुबारक में रखा है, मुबारक में रखा है, अभी तो हलक के नीचे उतरा भी नहीं है, जैसे कि दहन मुबारक में रखा है रोटी का टुकड़ा। सैयदा आयशा सिद्दीका की चीखें निकल जाती है, उस्मान गनी अलग रो रहे हैं, 4 दिनों के भूखे मुस्तफा ने टुकड़ा अपने मुंह में रखा है, चीख निकल गई, मुस्तफा जाने रहमत मुलाहिजा फरमा रहे हैं। सैयदा आयशा अलग रो रही है, उस्मान गनी अलग रो रहे हैं। उस वक्त उस्मान गनी की जेब में 600 दिनार मौजूद थे, 600 दिनार अपनी जेब से निकाला, दस्तरखान पे रखा, खर्च किया, बंदा नवाज से भी कबूल फरमाया जाए, या रसूल अल्लाह इसे भी कबूल फरमाया जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उस्मान इसकी क्या जरूरत है, उस्मान इसकी क्या जरूरत है, उस्मान इसकी क्या जरूरत है। उस्मान गनी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कुदरत में मेरी जान है, या रसूल अल्लाह ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए, जो मुस्तफा के काम ना आए, ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शफीक मिल्लत हज़रत अल्लामा जुनैद जमाली साहब क़िबला। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, पैसे आप कमाओ, दौलत कमाओ, आपकी जिंदगी के सारे मसाइल भी हो, आपकी जिंदगी की सारी जरूरत भी पूरी हो, मगर इन पैसों से खुदा की रजा भी हासिल करने का तरीका ढूंढ लेना चाहिए। उसी रुपए से अपने खुदा को राजी करने का तरीका ढूंढ
दे लेना चाहिए। उस्मान गनी ने किस तरीके से मुस्तफा की रजा हासिल की है, दौलत पेश करके मुस्तफा की खुशनुदी हासिल की है। और जब मुस्तफा जाने रहमत के साथ ऐसा किया उस्मान गनी ने, तो अब सुनो इनाम क्या मिलता है। सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने देखा उस्मान गनी चले जाते हैं, अपने घर तशरीफ ले जाते हैं, रोते हुए निकल जाते हैं। निकल गए, मुस्तफा भी दस्तरखान से उठे नहीं हैं, दस्तरखान पे बैठे बैठे मुस्तफा जाने रहमत को मैंने देखा, उस्मान गनी चले गए। सैयदा आयशा फरमाती है, मैंने देखा मुस्तफा दस्तरखान पे बैठे हैं, बैठे बैठे रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिया। मेरे रब, मेरे करीम परवरदिगार, पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार, तेरा महबूब उस्मान से राजी है, तेरा महबूब उस्मान से राजी है। ए मेरे रब, तू भी अपनी शान रबूबियत के साथ उस्मान से राजी हो जा, उस्मान से राजी हो। मुस्तफा को राजी करने की जरूरत है। इनाम ये मिलेगा कि फिर तुझे रब की भी रजा हासिल होगी, खुदा की भी रजा हासिल होगी। मैं ये चाहता हूँ, मैंने जो कुछ कहा है इन बातों को आप और से तन्हाई में जरा मेरी बातें तो याद करेंगे। और भी क्या कह के गया है, हालांकि बातें सिलसिले की बड़ी तवील हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हैं, मगर मैं बहुत ज्यादा बातें आपके सामने नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह की रजा हासिल कैसे होगी, ये तरीका आपको ढूंढना है, ये सलीका आपको आ जाना चाहिए, ये दस्तूर जिंदगी का आपको पढ़ लेना चाहिए। हम सारे काम क्या करते हैं, कोई काम हमारा नहीं रुकता। आप में से कोई ऐसा आदमी है जो कह दे कि फला काम मेरा रुक गया, जो सोचा आपने वो काम कर लिया। कौन सा काम रुकता है? एक काम रुक जाता है, वो है नमाज। नमाज छूट जाती है, बाकी कुछ नहीं छूटता। सब करते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते। मैं आपसे कहता हूँ, सबसे पहले नमाज अदा करो, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। नमाज की वजह से तेरा कोई काम छूटेगा नहीं रुकेगा, बल्कि नमाज के आदी हो जाए तो नमाज की बरकत से जो काम तेरा घंटे में होता है वो मिनटों में हो जाएगा। मगर नमाज पढ़ के तो देखिए, आदि हो के तो देखिए। हज़रात आप गौर कीजिए, गौर कीजिए, हमारी जिंदगी का आखिरी मकसद क्या है? क्या मकसद है? हम लोग आते हैं, माइक पे बोलते हैं, बार बार कहते हैं डीले दीजिए, स्पीकर ऑन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। यानी जो इसका काम है, अगर ये सही काम नहीं करता तो हम बताते हैं ऐसे चलिए, वैसे चलिए, सिखाते हैं। इसका मकसद ये है, इस माइक का, लाउड स्पीकर का, इसमें जब बोला जाए तो आवाज दूर तक पहुंचा। मगर ये आवाज दूर तक अगर ना पहुंचाए तो क्या करेंगे? इसको कचरे में फेंकेंगे कि नहीं? हम अपनी नजर से इसे हटाएंगे कि नहीं? आप सोच के देखिए, हमने बनाया ये अपना मकसद खो दिया, हमने कचरे में डाल दिया। अल्लाह न करे वो वक्त आए, अल्लाह ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अगर हम बंदगी नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा रब नजर रहमत से दूर कर दे। अगर नजर रहमत से खुदा ने दूर कर दिया तो कहाँ के रहेंगे आप? कहाँ रहेंगे? हम तो मिट्टी के थे, किसी काबिल अगर बनना चाहते हैं तो अल्लाह की बारगाह में झुकने के आदी हो जाए, झुकने के आदी हो जाए। अगर ये मत झुकने की आदत डाल के एक चुनाव की अदालत में रख के गुनहगार खादिम रुखसत होता है, झुकने की आदी हो जाएंगे। जितना झुकोगे उतना बुलंद हो जाएगा, जितना झुकेंगे उतना बुलंद होंगे। जिस कदर झुकने के आदी होंगे उसी कदर कीमती होते चले जाएंगे। जितना ज्यादा झुकिएगा उतना ज्यादा बुलंद हो जाइएगा। आपको मैं समझाना चाहूँ इस तरीके से, खुदा की बारगाह में जो जितना ज्यादा झुकता है अल्लाह उसको उतना ही बुलंद फरमाता है। पूरी कायनात में सबसे ज्यादा खुदा की बारगाह में झुकने वाला मेरा रसूल है, और पूरी कायनात में सबसे ज्यादा बुलंद होने वाला भी मेरा रसूल है। पता चला जो जितना ज्यादा झुकता है वो उतना ज्यादा बुलंद होगा, इसलिए झुकने के आदी हो जाएगा। मैंने जो कुछ कहा तो नहीं,
کہیں پر کوئی لفزش کوئی خطا ہو گئی ہو تو رب کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما، میری توبہ کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔